بہت ہی دردناک واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ سارا مال کھا جاتا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتا۔ چنانچہ صحابہ کرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کے والد کو بلایا گیا۔ جب اس کے والد نے یہ سنا نا کہ میرے بیٹے نے مقدمہ میرے اوپر کر دیا ہے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو بہت پریشان ہوا۔ تو پرانے زمانے میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اشعار کی صورت میں اپنا غم بیان کیا کرتے تھے۔ وہ راستے میں جا رہا تھا، چلتا گیا اور اپنے غم کی داستان جو ہے وہ پڑھتا گیا دل ہی دل میں۔ ظاہر ہے ایک بیٹے نے ایک باپ پہ مقدمہ کر دیا تھا، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں۔ تو جب وہ شخص وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی یہ پیغام پہنچا چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ وہ اشعار سنائیں جو آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں۔ بندہ حیران رہ گیا کہ وہ اشعار تو ابھی تک میرے دل میں تھے، وہ کیسٹ تو میرے دل میں چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بھی پہلے پتہ چل گیا، میرے پہنچنے سے پہلے بھی پتہ چل گیا۔ بہرحال اس نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے میں اپنی دکھ بھری داستان اس طریقے سے تو نہ سنا سکوں جس طریقے سے میرے دل میں ایک دکھ کی کیفیت ہے، بہرحال پھر بھی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے قصہ یوں کچھ شروع کیا کہ میں اپنے بیٹے کے متعلق ہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اے بیٹے، تو جب پیدا ہوا تو ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے اس وقت سے آپ کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ ہم نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تجھے کھلایا پلایا۔ تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا، تیری ماں نے تیری پرورش کی، تیری ماں نے تیری لیے گرمی اور سردی برداشت کی۔ ہم گرمیوں میں آپ کو گرمی سے اور سردیوں میں آپ کو سردیوں سے بچاتے رہے۔ تو جب بستر پر سردیوں میں پیشاب کر دیتا تھا، تیری جگہ گیلی ہو جاتی تھی۔ تیری والدہ اپنے خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی اور تجھے خوش جگہ پہ سلاتی تھی۔ اس طریقے سے وقت گزرتا گیا اور تو بڑا ہوتا گیا۔ ہم یہی سمجھیں کہ آپ ہی ہمارے واحد سہارا ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑا بیٹا بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا، ہماری آنکھوں کا نور ہوگا۔ لیکن بیٹے تو نے تو ہم پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اب ہماری عمر گزر چکی، ہماری عمر ڈھل چکی ہے، ہمارا سورج غروب ہو چکا ہے، آپ کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آپ فل جوانی میں ہیں، ہم فل بڑھاپے میں ہیں۔ اس وقت آپ کو ہماری ضرورت تھی، اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت تو چھوڑو، آپ نے الٹا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غم بھری داستان سناتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے رہے۔ جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے یا اللہ یہ بیماری ہمیں لگا دے، لیکن ہمارے بیٹے کو صحت یاب کر دے۔ جب تو پریشان ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یا اللہ یہ پریشانی ہمیں لگا دے، ہمارے بیٹے کو اس پریشانی سے محفوظ رہے۔
فرض ہم نے تیری پرورش کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، تجھے پڑھایا لکھایا، نہ صرف میں تیرے لیے کماتا تھا بلکہ تیری ماں بھی تیرے لیے کماتی تھی، ہم دونوں مل کر کماتے تھے، تب جا کر تمہارے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اب تو مضبوط ہو گیا ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، جیسے ہم نے آپ کو چھاؤں میں اپنی چھاؤں میں رکھا، لیکن تمہارا دل بدل گیا، تمہارا انداز تکلمی بدل گیا، تم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر ہی مقدمہ کر دیا۔ پھر بھی ہم خاموش ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو آپ کا نوکر بنا لیا، چلے آپ کے نوکر ہی صحیح کہ ہم آپ کا نوکر بن کر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی چھاؤں میں بیٹھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سنتے رہے اور خاموش رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہنے لگے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جوش میں آئے اور فرمایا، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے اور تو بھی اپنے والد کا ہے، تو بھی اپنے والد کا ہے، تیرا مال بھی آپ کے والد کا ہے۔ اور وہ کیا انداز ہوگا، وہ کیا موقع ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سن کر آنسو بہا رہے ہوں گے۔ تو نوجوانوں، یہ آپ کے لیے لمحہ فکر ہے، ذرا سوچیں کہیں آپ بھی ایسے تو نہیں ہیں، کہیں آپ کے والدین بھی آپ سے تنگ تو نہیں ہو گئے، کہیں آپ کے والدین نے بھی یہ تو نہیں سوچ لیا کہ ہم اب اپنی اولاد کے نوکر بن کے رہیں گے۔ اگر ایسا ہے تو واقعی آپ لوگ بہت بڑے بدقسمت ٹھہرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور جنت نہ خرید سکا تو وہ سب سے بڑا بدقسمت شخص ہے۔ اب آپ خود اپنے آپ کو سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔